بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بکثرت نفل روزے رکھتے تھے۔ ارشاد ہے کہ وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان کے۔ اس کے علاوہ دیگر صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کی 15ویں شعبان یعنی کہ 15ویں رات خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر خاص نظر کرم فرماتا ہے اور مغفرت و عطا کا سلسلہ عام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے شعبان کے آدھے مہینے کی رات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات کو، اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ مذکورہ روایت کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے ہیں، لہٰذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس ماہ کی مبارک رات سے پوری طرح فائدہ اٹھاتے، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتے، تمام بدعات و خرافات سے توبہ کرتے اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی کو از سر نو سنوارنے کا عزم کرتے۔ مگر افسوس کہ اس مہینے کی اتنی مبارک رات کو بھی بہت سے مسلمانوں نے تفریح و تماشے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے اور اس بابرکت رات کو باقاعدہ ایک اسلامی تہوار کی شکل دے دی ہے۔ آج اس رات کی نسبت سے ایسی بے شمار بدعات فروغ پا گئی ہے جن کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ تو ان سب ساری چیزوں کا مختصر ایک تجزیہ پیش ہے بدعات کے بارے میں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اور اس کے بدعات۔ پہلے بدعات دیکھیں کہ شب برات کی عبادت۔ شعبان کی 15ویں رات جس کے متعلق بیان کیا گیا کہ مغفرت والی رات ہے، اردو میں اس رات کو شب برات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی عذاب سے آزاد ہونے کے ہے۔ اس رات میں لوگوں نے اپنی جانب سے بے بنیاد احادیث کو دلیل بنا کر عبادت کی مختلف شکلیں رائج کر رکھی ہیں جن کا حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں۔ بعض علاقوں میں اس رات کو مغرب کی نماز کے بعد یاسین شریف کا اجتماعی دور ہوتا ہے۔ پہلی بار یاسین پڑھ کر درازی عمر کی دعا مانگی جاتی ہے، دوسری بار وسعت رزق کی دعا کی جاتی ہے، تیسری بار آفات و مشکلات سے حفاظت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ اسی طرح اس رات کو خاص عبادت کرنے کے لیے بہت سے لوگ غسل کرنا بھی سنت سمجھتے ہیں اور مخصوص طریقے پر 4 یا 6 رکعت پڑھنا مسنون عمل سمجھتے ہیں۔ نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نیز اس رات کی ابتدا میں غربا میں کھانا تقسیم کرنا بھی ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ شب برات میں کیا جانے والے یہ تمام اعمال اگرچہ بہت اچھے اور قابل ستائش ہے، لیکن شب برات میں ان کو ضروری سمجھنا، ان کی خاص شکلیں اختیار کرنا، غلو کی حد تک ان کا اہتمام کرنا اور دیگر ایام کے مقابل اس دن ثواب میں زیادتی کی امید رکھنا خلاف شرع ہے، کیونکہ شب برات کو ان میں سے کسی بھی خاص عمل کا ثبوت اور کسی خاص اجر کے ثواب کا تذکرہ نہ حدیث و سیرت میں موجود ہے اور نہ اقوال صحابہ و تابعین میں، اس لیے یہ اعمال بدعت میں شمار کیے جائیں گے۔ روایت میں صرف اتنا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اس رات خود کو کسی بھی مسنون عبادت میں مشغول رکھنا چاہیے۔
اور اس کے قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس چیز کا ثبوت قرآن اول میں بھی پایا جاتا ہے، قرآن اول میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس رات میں مسنون طریقے پر عبادت کرنا اور صبح کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ ارشاد ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس حدیث میں رات کو مخصوص عبادت کرنے کا حکم ہے۔ عبادت کی ان شکلوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو موجودہ زمانے میں رائج ہے، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان اس بابرکت رات میں انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، تلاوت میں مشغول رہے، اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کرے، روئے، گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جن کا ثبوت صحیح احادیث سے ملتا ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں کہ بعض علاقوں میں اہتمام کے ساتھ شب برات کو حلوہ بنایا جاتا ہے۔ اس پر فاتحہ دلوار کر خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا۔ نیز بعض لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ حلوہ جن اجزاء سے مل کر تیار ہوتا ہے ان میں کوئی بھی چیز شریعت میں حرام نہیں، تو پھر ان اجزاء سے بنایا وہ حلوہ کیوں کر حرام ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں دلیلیں جہالت اور کم علمی پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا تھا، اور یہ غزوہ بالاتفاق شوال 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اور شعبان کا مہینہ شوال کے 9 مہینوں کے بعد آتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دندان مبارک کی شہادت کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا، بعض جہالت کی بات ہے۔ یعنی کہ جو شوال کا مہینہ آتا ہے وہ رمضان کے بعد، یعنی 9ویں مہینے کے بعد 10واں مہینہ۔ تو اسی طرح یہ کہنا بھی غیر معقول ہے کہ جب اس کے اجزاء ترکیبی حلال ہیں تو ان سے بنایا وہ حلوہ بھی حلال ہوگا، کیونکہ اگر اس کے منطق کو قبول کر لیا جائے تو انگور و میوہ بھی حلال ہے، تو کیا ان سے بھی بنی ہوئی شراب بھی حلال ہو جائے گی؟ جو شراب بنتی ہے وہ میوہ انگور سے بنتی ہے، وہ بھی تو حلال ہے، تو کیا وہ شراب بھی حلال ہو جائے گی؟ تو ایسے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مسئلہ حلوہ کھانے یا نہ کھانے کا نہیں، بلکہ اس عمل کو اختیار کرنے کا ہے، اور چونکہ شریعت میں اس دن ایسا کوئی عمل ثابت نہیں، اس لیے حلوہ بنانے اور اس کا اہتمام کرنے کو بدعت اور ناجائز کہا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتویٰ کی مشہور کتاب تنقیح الفتوی الحامدیہ، تنقیح الفتوی الحامدیہ میں ہے کہ ہر وہ مباح عمل جو جہلاء کے نزدیک سنت و وجوب کی حیثیت رکھتے ہیں، جو جہلاء کے نزدیک سنت و واجب کی حیثیت رکھنے کا سبب بنے، مکروہ ہے۔ اسی طرح شب برات کو اکثر گھروں اور مساجد میں روشنی کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے۔ چند سال پہلے دیوالی میں جلائے جانے والے دیوں کی طرح ہر گھر اور مسجد میں بڑی تعداد میں وہی دیے جلائے جاتے تھے۔ البتہ موجودہ دور میں دیوں سے زیادہ بیش قیمت قمقمے اور تیز روشنی والی مختلف لائٹیں لگانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مساجد میں اس کی خاطر چندہ بھی کیا جاتا ہے، اور اکثر گھروں میں بہت سے ضروری کام چھوڑ کر اس غیر شرعی عمل کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک دیوالی کی طرح اس رات کو بہت سے نوجوان پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کی مختلف قسمیں اختیار کرنا بھی کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کی مختلف طریقے اختیار کرنا بھی وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر ایسا کرنا سراسر فضول خرچی اور خلاف شرع بات ہے۔ اس میں برادران وطن کے ساتھ مجوسی لوگوں سے بھی ایک قسم کا تشبہ پایا جاتا ہے، جن کے یہاں آگ ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آتش بازی وغیرہ کرنے سے فضا میں جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس سے مرتب ہونے والے نقصانات سے بھی ہر کوئی واقف ہے۔
شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف مجالس الابرار میں ہے۔ شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف مجالس الابرار میں ہے کہ شب برات کو کوچوں اور بازاروں میں بکثرت چراغ روشن کرنا بدعت ہے، اور ایسا ہی مسجدوں میں ہانڈیاں جلانا بھی بدعت ہے۔ اسی طرح موجودہ دور میں اس مبارک رات کو لازمی طور پر قبرستان جانے کی یہ بدعت بھی خوب عام ہو گئی ہے۔ اس رات کو بعض علاقوں کے قبرستان دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبرستان کم اور تفریح گاہیں زیادہ، یعنی گھومنے کی جگہ زیادہ ہے، پارک زیادہ ہے، اور وہاں نہ ایصال ثواب کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی ایک روز خود اسی قبرستان میں ہمیشہ کی نیند سونے کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ قبروں پر اگربتیاں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ادا ہو گئی، اور کچھ لوگ وہاں حاضر ہو کر غیر شرعی باتوں کا ارتکاب کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سب کچھ جائز ہے، سب کچھ روا ہے۔ شب برات کو قبرستان جانے کے سلسلے میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ 15ویں شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ البتہ اس سے استدلال کرنا کہ ہر شعبان کی 15 تاریخ کو جانا مسنون ہے اور وہ تمام غیر شرعی کام بھی جائز ہے جو آج کل کے رائج ہو گئے، بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ شریعت میں کسی خاص دن قبرستان جا کر ایسے اعمال کرنے کا حکم ثابت ہی نہیں جن کو موجودہ دور میں سنت سمجھ لیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص محض اتباع سنت کے جذبے سے اس رات کو قبرستان چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کو لازم نہ سمجھ لیا جائے، ضروری نہ سمجھ لیا جائے، اور وہاں جانے کے تمام آداب کو ملحوظ رکھا جائے، کسی قسم کی بے ادبی کا احتمال نہ ہو اور نام و نمود مقصود نہ ہو، اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ قبرستان چلے جائیں گے شب برات کی رات میں تو آپ کی وہ جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ہر سال ضروری سمجھنا، لازم سمجھنا کہ بغیر اس کے جائے ہماری شب برات کی رات قابل قبول نہیں ہوگی، تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے، گھڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح کے بعض علاقوں میں صلاۃ فاطمۃ الزہرا کے نام سے اس رات کو ایک خاص نماز پڑھنے کا معمول بھی رائج ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ ادا کی جائیں گی، اس میں 4 قاعدے ہوں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ بعض علاقوں میں اس نماز کی رکعت کی تعداد 8 کے بجائے 100 تک بھی بتائی جاتی ہے۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس طرح 100 رکعت میں یہ سورہ 1000 مرتبہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس نماز کو ہزاری نماز بھی کہتے ہیں۔ ایسی نمازوں کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے عمل ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جلیل القدر عالم دین امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کو بدعت بتاتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں دوسرے فرض چیزوں کے متاثر ہونے کے متعلق اپنے شہر آفاق تصنیف الاعتصام میں رقم تراز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو ایسی خود ساختہ نماز کی ادائیگی کی خاطر رات میں جاگنے والا شخص صبح نہیں کرتا ہے، مگر اس حال میں کہ وہ سو رہا ہوتا ہے یا پھر انتہائی سستی اس پر سوار ہوتی ہے، جس کی بنا پر صبح کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یعنی کہ رات بھر وہ تقریباً 100 رکعت پڑھتے ہیں اور 1000 مرتبہ جس نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھی جائے تو کم سے کم گھنٹے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے، تو پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں، اور جو انتہائی وقت دعا کا وقت ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر وہ سو جاتے ہیں، اور فجر کی جو نماز ہے وہ بھی خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو بعض علاقے میں 13 شعبان کو عرفہ کے نام سے بھی ایک بدعت پائی جاتی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس دن نئے مردے پرانے مردوں سے ملتے ہیں، چنانچہ اس دن ان کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے اور لوگ تعزیت کے لیے میت والوں کے گھر بھی اہتمام سے آتے ہیں، جبکہ اسلامی اصطلاح میں ایک ہی یوم عرفہ کا ثبوت ہے جو ذی الحجہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ شعبان کے اس عرفے کے متعلق فتویٰ کی ایک مستند کتاب فتاوی محمودیہ میں ہے کہ انتقال کے بعد شب برات سے ایک روز قبل عرفہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا
کہ وہ کیسا عرفہ ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، بدعت و خرافات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی مہینوں کو اور شب برات کی جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات کو سنت کے مطابق اس میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغائر کبائر ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔